صرف یہ نہیں کہتی میرا احمد، وہ کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا مکھن. کہتے ہیں کہ نہیں کہتی میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، چاہے کالا ٹٹ ہوئے میرا چاند. چاند ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف میرا احمد پہ کیوں راضی نہیں ہوتی؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو محبت کو گزارنے کے لیے وہ الفاظ لے کر آتی ہے، کئی قسم کے الفاظ لا کر اپنا اظہار محبت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، کسی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے. موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یوشع ہے. ایک نام ہے سب کا. لوط ہے، ہود ہے، صالح ہے، سب کا. آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ادریس ہے. ایک نام ہے. لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. کتنے ہو گئے؟ 10. اللہ نے میرے 10 نام رکھے. اس میں ایک نام ہے یاسین. یاسین بھی آپ کا نام ہے. اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، تذکرے شروع کر دیے کائنات بھی بنانے سے پہلے. زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کہیں آتا 2000 سال پہلے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ابھی کچھ بھی نہیں بنا، 2000 سال یا 1000 سال پہلے کائنات بننے سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم. وہ یہ قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا. اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی 1000 سال بعد، وہ میرا رسول ہے. لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین. آپ یقین 2 قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے انک لمن المرسلین. تو 2 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں. پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں. جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا. موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے. اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا. کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے. انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو. مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا. عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درخت
پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے، وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا، تو وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ یہ سنا ہے کہ میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، عصا آدم ربہ فغوی، قرآن میں آگے اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی، وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اس کی امت کا حال ہے۔